اللہ شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میں اس کی تفسیر پڑھ رہا تھا کہ کفار کی اس میں تکذیب فرمائی اللہ پاک نے، ان کا رد فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا۔ تو اب اس لفظ ابتر کا جواب دیا اللہ پاک نے کہ پیارے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر یعنی بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ کوثر کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے، کوثر سے مراد کیا ہے؟ کہا اس سے مراد نسب عالی بھی ہے، اولاد بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ظاہر بھی ہے، حسن باطن بھی ہے، آپ کی نبوت بھی ہے، کتاب بھی ہے، علم بھی ہے، شفاعت بھی ہے، حوض کوثر بھی ہے، مقام محمود بھی ہے، امت کی کثرت بھی ہے، اعدائے دین پر غلبہ بھی ہے، بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں، یہ تمام چیزیں بیان کر کے آخر میں لکھا کہ ایسی بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی نہایت کوئی نہیں، جن کی حد کوئی نہیں، وہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ یوں ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی۔ بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ جس کو شایع ہے عرش خدا پہ جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ اور کبھی ان حدیث مبارکہ کو ہم پڑھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا یہ کلام یاد آتا ہے جس میں اللہ پاک فرماتا لولا کلمہ خلقت الافلاق، کہیں فرمایا لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، یارے آپ کو نہ بنانا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا، آپ کو نہ بناتا تو میں کائنات کو نہ بناتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقام تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے۔ یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و قمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے۔ اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے۔ کلیم و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ وہ دور کجا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا، جہد سے ورا وصال ملا، یہ رفعت شان تمہارے لیے۔ اور اللہ فرماتا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیرات احمدیہ میں لکھا ہے تکلم معہ 90,000 حکایتاً اسرارا و احکاما و اخبارا، 90,000
مزیدار حکایتیں بیان ہوئی، کچھ راز، کچھ خبریں، کچھ احکام۔ اعلیٰ حضرت اس رمز کی طرف جا کر کہتے ہیں کہ وہ طور کو جا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا، جہد سے ورا وصال ملا، یہ رفعت شان تمہارے لیے، نہ عرش بری نہ روح امی نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھلی ازل کی نہاد تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے۔ اور کوئی سمجھتا کہ حضور علیہ السلام کا ذکر رک جائے، it is impossible، کیونکہ اللہ پاک جل شانہ نے خود اپنے محبوب کے ذکر کی بلندی کا ذکر کیا ہے، اور وہ سمجھتے تھے بیٹا نہیں رہا، اولاد نرینہ نہیں تو نسل نہیں چلے گی، ذکر مٹ جائے گا، نام نشان چرچا ختم ہو جائے گا، یہ دنیا داری میں ہوتا ہوگا، کسی کا چرچا اس کے باپ کی وجہ سے، کسی کا چرچا اس کے بیٹے کی وجہ سے، کسی کا چرچا اس کا پیر کرے، کسی کا چرچا اس کا مرید کرے، کسی کا چرچا اس کا لیڈر کرے، کسی کا چرچا اس کا ورکر کرے، کسی کا چرچا اس کا سپوس پرسن کرے، کسی کا چرچا اس کا مشیر کرے، مگر رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر کو نہ استادوں کا محتاج رکھا، نہ شاگردوں کا محتاج رکھا، نہ پیروں کا محتاج رکھا، نہ مریدوں کا محتاج رکھا، نہ واعظوں کا محتاج رکھا، نہ خطیبوں کا محتاج رکھا، نہ ادیبوں کا محتاج رکھا، نہ شاعروں کا محتاج رکھا، نہ وزیروں کا محتاج رکھا، نہ مشیروں کا محتاج رکھا، نہ کسی زبان کا محتاج بنایا۔ جو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے کوئی تیرا ذکر کرے یا نہ کرے، اللہ نے تیرے چرچے بلند کر دیے ہیں۔ اللہ حضرت کہتے تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے، بول ہے، والا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اور جب محبت ہوتی ہے نا تو پھر دل چمکتا ہے، پیار، عقیدت، تعظیم، ادب، یہ قرآن سے ملا ہے نا، اور قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائی، ان کا ادب سکھایا، ان کی تعظیم سکھائی، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب بیان کیے، بولنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، حجروں کے باہر آ کے کیسے بولنا ہے، دروازہ کیسے کھٹکانا ہے، بارگاہ میں بات کیسے کرنی، بیٹھنا کیسے ہے، ان کا ادب، ان کے معاملات، ان چیزوں کو بیان کیا، تو یہ چیزیں محبت بڑھاتی ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت اور پیار اور اس چاہت کو دل میں لے کر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی تعریف کرنے کے لیے الفاظ چنتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امیدگاہ کہوں، جان مراد و کان تمنا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس طرف بھی گئے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اللہ نے اپنے محبوب کو نور بنایا۔ اب نور مصطفیٰ کی برکت تھی، سرکار علیہ السلام کے نور سے اللہ نے جنت کو بنایا، عرش کو، کرسی کو، فرشتوں کو، لوح کو، قلم کو، یہ نور ہی کا فیضان تھا۔ اب یہ اس نور کی چمک تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیشانی میں نور چمکا مسجود ملائکہ بنے، حضرت نوح علیہ السلام کو اس نور کا فیضان ملا، کشتی کنارے لگی، حضرت ابراہیم کی پیشانی میں نور چمکا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم کا وہ منظر نظر آیا کہ آگ کے لیے گلزار بنا دی، حضرت اسماعیل کی پیشانی میں چمکا تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پتھر کاٹنے والی چھری کے نیچے ان کو محفوظ کر دیا، حضرت ہود میں چمکا، حضرت ہاشم میں چمکا، حضرت عبد المطلب میں چمکا، یہ نور کا فیضان اس کے جب وہ نظارے نظر آئے، حضرت
حضرت ہاشم جب کمرے میں جاتے تھے کمرے چمک جاتے تھے. حضرت عبد المطلب کے قدموں میں ابرہہ کا ہاتھی سجدہ ریز ہو رہا. حضرت عبداللہ کے حسن کے چرچے عرب دیوانہ. اور میرے آقا کریم کا نور بی بی آمنہ کے بطن اطہر میں آیا تو بی بی آمنہ کہتی میں کسی بھاری چیز کو اٹھانے لگتی وہ میرے ہاتھ میں اٹھتی چلی آئے. پتھر پہ پیر رکھوں پتھر نرم ہو جائے, دھوپ میں نکلوں بادل سایہ کرنے لگ جائے. اور ولادت کے وقت وہ نور چمکا, ملک شام کے محلات نظر آنے لگے. اس نور کی چمک ابو بکر پر پڑے تو صدیق اکبر بنا دے, فاروق اعظم بنا دے, عثمان ذو النورین بنا دے, مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا بنا دے, حبش کے غلام کو رشک کمر بنا دے, فارس کے سلمان کو رشک کمر بنا دے, روم کے صہیب کو رشک کمر بنا دے. یہ فیضان چلتا رہا, کبھی امام اعظم کی صورت میں, کبھی غوث اعظم کی صورت میں, کبھی داتا علی حجویری کی صورت میں, کبھی شاہ رکن عالم کی صورت میں, کبھی بہاؤالدین زکریا کی صورت میں, کبھی شہاب الدین سہروردی کی صورت میں. یہ فیضان چمکتا رہا, برکتیں نظر آتی رہی. تو بریلی کی مسند پر امام عشق و محبت بولے. اور یہ وہ کلام تھا میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرماتے ہیں میں نے زندگی میں سب سے پہلے کسی منچ یعنی سٹیج پر جو کلام پڑھا وہ یہ کلام تھا کہ جو میرے امام نے لکھا, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, اے آدم کو چمکانے والے, اے نوح کو چمکانے والے, ابراہیم کو چمکانے والے, اسماعیل کو چمکانے والے, اپنے آبا کو چمکانے والے, اپنے دادا کو چمکانے والے, اپنی والدہ کو چمکانے والے, اے صحابہ کو چمکانے والے, اے اولیاء کو چمکانے والے, اے میرے غوث کو چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. پھر چمکانے والے محبوب نے ایسا چمکایا کہ اس ایک الیاس قادری نے آج لاکھوں کو چمکا کے رکھ دیا. اس نور کا فیضان آج نظر آتا ہے. اور یہ اعلیٰ حضرت کا مشہور زمانہ کلام کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے سانس لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. اب آئی شفاعت کی ساتھ, اب آئی دل بے چین ہے میں کیا بنے گا, میرا دل پریشان ہے کہ میرا کیا بنے گا. کہتے اب آئی شفاعت کی ساتھ, اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے. آقا کی شفاعت پر ناز اتنا ہے. اور اس کلام میں جا کر کہتے ہیں نا کہ رخ دن ہے یا مہر سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, کہوں کیا آپ کا چہرہ اتنا حسین ہے, آپ کے چہرے کو دن کہوں, آپ کے جو وہ رخ کو چاند کہوں, آپ کی زلفوں کو مشک خطا کہوں, کیا کہوں, رات کی تاریکی سے تشبیہ دوں. رخ دن ہے یا مہر سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شب زلف یا مشک خطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر پر بے پردہ جب وہ رخ ہوا, یہ نہیں وہ بھی نہیں. اور بلبل نے گل ان کو کہا, قمری نے سروے جاں فضا پر حیرت نے جھنجلا کر کہا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ڈر تھا, بات ادھر میں لا رہا تھا کہ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا, دی ان کی رحمت نے صدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شفاعت پر ناز اتنا ہے کہ کہتے ہیں کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے. جب شفاعت ہو رہی ہو گئی نا اس وقت کسی کو پل صراط پہ, کسی کو جو ہے وہ حوض کوثر پہ, کسی کو میزان پہ آقا کریم سینے لگا رہے ہیں, سجدے میں گر گر کے ان کو بخشوا رہے ہیں. اور جو مجرم گناہگار ان پر جو لطف و عنایت اس وقت نظر آئے گا نا اس کا تصور کھینچا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ پرہیزگاری یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے کوئی قرض مل جائے گناہ, کہ آج جو لطف و کرم جو توجہ انہیں غلاموں
بدعتوں کو مل رہا ہے، ان گناہگاروں کو مل رہا ہے۔ کہتے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس قدر ناز والی ہے۔ اور پھر ایک مقام پہ جا کر کہتے ہیں نا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنا ہے کہ ان کی چلے گی، ان کی پہنچ ہے، ان کی رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے، اپنی تو بات بن گئی نا، پھر چلے گی ان کی جب، اپنی تو بات بن گئی۔ اور اس کلام کے آخر میں جا کر اپنے آپ سے ہی کہتے ہیں مطلع، یعنی نعت کا پہلا شعر جو ہوتا ہے نا مطلع کہتے ہیں اسے، مطلع میں یہ مطلع میں کیا شک تھا، واللہ رضا واللہ، احمد رضا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ مطلع میں شک والی بات کیا تھی کہ سنتے ہیں، سنتے نا برباد ہے، مطلع میں یہ کیا شک تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ اللہ پاک فرماتا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ وہ مقام محمود والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان سے اپنی محبت کا تعلق مضبوط رکھیں، چاہت کا تعلق مضبوط رکھیں۔ دیکھیں یہ محبت جو ہے نا وہ اس کے تقاضے بھی ہیں، اور یہ بعض چیزوں سے جو ہے وہ کم ہوتی ہے، ان چیزوں سے بچیں، ایسی صحبتوں سے بچیں، ایسے لوگوں سے بچیں۔ اپنے بزرگوں کے کلام بھی پڑھیں، ان کے انداز بھی اپنائیں، ان کے طریقے بھی اپنائیں۔ دیکھیں ہمارے اعلیٰ حضرت نے اور مفتی اعظم ہند نے اور مولانا حسن رضا خان صاحب نے، مولانا جمیل الرحمن صاحب نے، مفتی خلیل احمد برکاتی صاحب نے، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، ان کے کلام ہم پڑھتے ہیں نا، آپ دیکھیں ان میں قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور وہ جو ہے معجزات اور اوصاف کا ذکر، امیر علیہ سنت نے ان کے انداز کو لیا ہے اور اسی پیٹرن کو لے کے آگے بڑھے کہ دلوں میں یہ نعت، یہ اشعار، یہ محبت کو بڑھانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ پاک ان بزرگوں کے کلام کا فیضان بھی ہمیں عطا کرے، اور پھر صرف لفاظی نہیں، اشعار نہیں ہے، پھر عمل کا بھی جذبہ دیا جاتا ہے۔ ان کی جو ہے وہ ان کے کلام میں، ان کے اشعار میں محبت بڑھا کے، محبت کے تقاضوں کو سمجھ کے، اور پھر اس کو آگے لے کے چلنے کا بھی ذہن دیا جاتا ہے۔ ہم غریبوں کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بڑی خوبصورت بات کی نا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ کو یاد رکھیں اپنے ہر معاملے میں، ہر میٹر میں، ہر چیز میں، ان کو یاد رکھیں گے تو ہمیں انشاءاللہ برکت بھی ملے گی، اور پھر یہ محبت کا تقاضا بھی تو ہے نا، وہ ہمیں ولادت باسعادت کے وقت انہوں نے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، پھر سجدوں میں روتے رہے، راتوں کو روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، معراج کی رات ہمیں نہ بھولے، وصال ظاہری کے وقت ہمیں نہ بھولے، قبر انور میں اب بھی امتی امتی فرماتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے تو اسی لیے فرمایا نا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اور پھر ایک اور درس بھی دیا کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ یہ ٹھوکروں سے بچنے کا میں رستہ بھی بتا دیا، اور قبر کی روشنی کا ایک رنگ بتا دیا کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اللہ ہمیں بھی یہ روشنی عطا فرما دے۔ آمین آمین آمین۔ اور دعوت اسلامی الحمدللہ